من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اس اجلاس کا آخری وقت ہے اور جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ذرا فنی نوعیت کا ہے۔ اسٹیج پہ جو ماحول بنا ہے وہ خطابت والا بنا ہے اور اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے مجھے کلاس روم والے ماحول کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ اجلاس کے اس مرحلے میں اپنے اندر کے خطیب کو سلایا جائے اور اپنے اندر کے مدرس کو جگایا جائے۔ تو مجھے 2-4 چہرے ایسے چاہیے کہ میں جو گفتگو کروں اس پہ وہ سر ہلاتے رہیں تاکہ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں۔ خاص طور پہ اگر دارالعلوم کے جو طلباء ہیں کچھ آگے آ کر کے بیٹھ جائیں تو میرے لیے جو میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں وہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ موضوع بہت جو ہے وہ فنی نوعیت کا ہے، سود کی مروجہ شکلیں، یعنی سود کی حرمت پہ ہم بہت گفتگو کرتے ہیں، نصوص میں اس کی جو تباہ کاریاں آئی ہیں، جو وعیدیں آئی ہیں اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو سود کی خطرناکی بیان کرنا آج کے درس کا مقصود نہیں ہے۔ آج کے اس خطاب کا مقصود ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ بازار میں سود کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں جس سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ بھائی ایک طبقہ وہ ہے جو اس کو حلال حرام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ پتہ ہوتا ہے کہ سود ہے اور کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک طبقہ بہت بڑی تعداد میں ایسے مسلمانوں کا ہے جو سود سے بچنا چاہتا ہے، پر بازار میں سود کی اتنی گنجلک قسم کی اور پیچیدہ شکلیں ہیں کہ لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سود کھا رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں سود کے نقصانات یا جو وعیدیں آئی ہیں وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے کہ ہمارے یہاں بازار میں مختلف قسم کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں سود کے حوالے سے ان شکلوں کی نشاندہی کرنا اور یہ بتانا کہ ان میں سود کی کون سی قسم پائی جاتی ہے۔ تو 2-4 چہرے اگر مجھے مل جائیں جو سر ہلاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی جو میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ لوں گا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فقہی اصول ہے کہ کسی بھی بندے کے لیے کسی بھی کاروبار میں بلکہ کسی بھی عمل میں آگے بڑھنا حلال نہیں ہے جب تک اس کا شرعی حکم نہ پتہ لگا لے۔ یہ اصولی بات ہے، فقہاء نے الگ الگ تعبیر اور قاعدوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ لا يجوز الاقدام على الفعل حتى يعرف حکم اللہ فیہ، کسی انسان کے لیے کوئی کام کرنا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے بارے میں معلوم نہ کر لے۔ تو ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہوتی کہ آپ کسی بھی طرح کا ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی مالی لین دین کر رہے ہیں، پہلے کسی مفتی کے ساتھ بیٹھیں، پوری تفصیلات اس کے سامنے رکھیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کاروبار میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ فتویٰ پوچھتے نہیں ہیں، فتویٰ اگلواتے ہیں، اور اگلوانے کی صورت یہ ہوتی کہ آپ نے کاروبار شروع کر دیا ہے، پیسہ انویسٹ کر دیا ہے، اس کے بعد اپنے حساب سے سوالات بنا کر کے لاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مفتی کسی طرح سے زبان سے بول دے کہ حلال ہے، مفتی حلال بول دے، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کی جگہ جہنم میں مفتی چلا جائے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ اگر واقعتاً اللہ رب العالمین کا حکم جاننا چاہتے ہیں پوری تفصیلات کے ساتھ اپنا کاروبار مفتی کے سامنے رکھیں، پھر اس سے سوال کریں۔ غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اثر مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ میں اپنی پیٹھ کو جہنم کا پل نہیں بنانے دوں گا کسی کو، ہاں کہ آپ مجھ سے اگلوا لیں کہ حلال ہے، اس کے بعد آپ کے لیے حلال ہو جائے اور آپ کے بدلے میں جہنم میں چلا جاؤں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کاروباری حضرات، بھائی آپ کو نماز پڑھنی ہوتی تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ نماز کی تفصیلات سیکھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، آپ حج کرنے جاتے ہیں تو پہلے حج کے احکام سیکھتے ہیں، جو بھی شرعی دنیا کا جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں۔ کاروبار میں بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، کوئی مالی معاملہ کر رہے ہیں، پہلے اس کو سیکھیں
شرعی حکم اس کا معلوم کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا من لم یتفقہ فی الدین، وہ آدمی الا من تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں ایسا آدمی کاروبار ہی نہیں کرے گا جس نے دین میں تفقہ نہ حاصل کیا ہو، کیونکہ وہ حلال حرام نہیں سمجھ پائے گا. تو دین میں تفقہ کی بہت اہمیت ہے، اور دین کا ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے نا وہ مالی معاملات ہے. بھائی مالی معاملات کا بہت گہرا تعلق ہمارے دین سے ہے، اور اس میں اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا بہت بڑی کامیابی ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں مالی مسائل کتنے اہم ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی ہر امت کو اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی چیز سے آزمایا ہے. میری امت میں سب سے زیادہ اور سب سے شدید آزمائش کس میں ہوگی؟ مال میں ہوگی. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مالی معاملات میں شریعت کے حکم کی اتنی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ جو بے دین طبقہ ہے، بھائی جس کو نماز روزہ حج زکوٰۃ کسی نے سے نہیں لینا دینا، وہ مالی معاملات میں خرد برد کرتا ہے، حلال حرام کی تفریق نہیں کرتا تو سمجھ میں آتا ہے. پر بہت بڑی تعداد میں ایسے افراد جو نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، روزے بڑے اخلاص سے رکھتے ہیں، سال بھر حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جہاں مال کا مسئلہ آتا ہے وہاں اپنے قدم حرام راستے پر جانے سے روک نہیں پاتے. آپ دیکھیں گے قیامت کے دن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو نماز روزے اور حج زکوٰۃ میں اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے، مال کے معاملے میں آگے پھنس جائیں گے. نمازی ہے لیکن حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، روزے بڑی پابندی سے رکھتا ہے، بینک سے سود بھی لے کر کے رکھا ہوا ہے. بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو نماز روزے میں نکل جائیں گے لیکن مالی معاملات میں آگے پھنس جائیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے نبی پوچھا مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے درمیان تو مفلس اور غریب وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو نمازیں لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لیکن اس حالت میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال بھی کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بھی بہایا ہوگا. نماز روزے حج زکوٰۃ میں نہیں پھنسے گا، مالی مسائل میں آگے پھنس جائے گا. میں تو اپنے معاشرے کی جو صورتحال دیکھ رہا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں مالی مسائل میں اگر اللہ رب العالمین صرف بہنوں کی وراثت میں جو حصہ ہے اس پر اللہ رب العالمین پکڑ کرنے لگے، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ بچیں گے مردوں میں سے؟ اور جہیز پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے تو کتنے لوگ بچیں گے عورتوں میں سے؟ مالی مسائل بہت اہم ہیں. امام محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے بہت معروف شاگرد ہیں. ان سے کسی نے پوچھا آپ کتاب الزہد کیوں نہیں لکھتے؟ کتاب الزہد وہ کتاب جس میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے تعلق اور دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں ہوتی ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کتاب الزہد کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کتاب الاموال لکھ دی ہے، اب زاہد وہی ہے جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لے جائے. ایسا آدمی دیندار نہیں ہے جو نماز روزہ تو کر لے لیکن مال کے متعلق شریعت کی نافرمانیوں سے خود کو نہ بچا پائے. یہ آدمی دیندار نہیں. دیندار مسجد میں بھی دیندار ہوگا، بازار میں بھی دیندار ہوگا. مسجد کی دینداری کام نہیں آئے گی بعض مرتبہ اگر بازار میں بندہ دیندار نہیں ہے. اسلام کا نور جب ایک بندے کے دل میں جگہ بناتا ہے تو وہ صرف مسجد میں اس کو نیک نہیں بناتا، اس کو بازار میں بھی نیک بنا دیتا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں بھی نیک بنا دیتا ہے، اس کو گھر میں بھی نیک بنا دیتا ہے. آپ کا دین صرف آپ کی مسجد میں آ کر دکھائی نہیں دینا چاہیے، آپ کا دین آپ کے بازار میں بھی دکھنا چاہیے. بھائی بازار میں ہم تو تعبیر بھی کیا استعمال کرتے ہیں، ایسا آدمی جو دھوکے بازی سے بچنے والا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایماندار. ایمان، آپ کا ایمان ہے نا، آپ کا ایمان صرف مسجد میں نہیں دکھنا چاہیے، آپ کے بازار میں بھی دکھنا چاہیے، آپ کی دکان میں دکھنا چاہیے، آپ کے لین دین اور کاروبار میں دکھنا چاہیے، آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی سیاست میں دکھنا چاہیے، آپ کی معاشرت میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار اور رویے میں دکھنا چاہیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. آپ سوچیے صرف اتنی سی بات کہ قیامت کے دن جو 5 سوالات ہونے والے ہیں ان 5 سوالات میں سے 2 سوال مستقل مال کے بارے میں ہونے والے ہیں. مال کا مسئلہ کتنا اہم ہے. ہاں
5 سوالات قیامت کے دن ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. 5 سوالات کا جب تک جواب نہ دے دے آدم کی اولاد کو پیر ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی. ان 5 میں سے 2 سوال مستقل کس کے بارے میں ہوں گے؟ وفی مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو بنیادی طور پہ تمہید میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ مال کا مسئلہ سنجیدہ مسئلہ ہے, سنگین مسئلہ ہے, حساس مسئلہ ہے. اس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے ایمان سے ہے, ہمارے عمل سے ہے, ہماری دعاؤں کی قبولیت سے ہے. اس لیے اپنے آپ کو مال کی فتنوں سے بچانا بہت مشکل ہے. مال کے بہت سارے فتنے, اس میں سے ایک فتنہ ہے حرام کمائی کا فتنہ. میں بنیادی طور پہ شروع میں کچھ اصول جو بیوع سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ اصول آپ کے ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی, تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کسی کاروبار میں یہ سمجھنے کے لیے کاروبار کی یہ شکل حلال ہے یا حرام ہے. عام لوگ اگر سن لیں تو کافی ہے, طلبہ جو ہیں وہ اگر اس کو نوٹ بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ مند ہوگا, کیونکہ مجھے کچھ شکلیں بتانی ہیں ہمارے معاشرے میں کاروبار کی جو حرام ہے, لین دین کی جو حرام ہے, اور ان شکلوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ بنیادی اصول کاروبار کے بارے میں پتہ ہو. دیکھیں, ایک بنیادی اصول تو فقہ کا یہ ہے کہ عبادات میں اصل حرمت ہے اور معاملات میں اصل اباحت ہے. مشکل جملہ ہو گیا. عبادات میں اصل حرمت ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر عبادت حرام ہے جب تک کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے, ہے نا. ہر طرح سے عبادت کرنا حرام ہے جب تک کہ قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہ مل جائے. مان لیجیے کوئی آدمی بولتا ہے کہ میں صبح کے 4 بجے باہر کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا, یوں اس میں مجھے بڑی خوشو محسوس ہوتا ہے. وہ عبادت کر سکتا ہے؟ ایسی عبادت کر سکتا ہے؟ تو اس سے اگر وہ کہیں, اس کو منع کیا جائے اور وہ کہے کہ کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے, تو آپ کیا دلیل دیں گے کہ بھائی عبادت میں حرام کی دلیل نہیں دی جاتی ہے, حلال کی دلیل دی جاتی ہے. کوئی عبادت ہو تو عبادت میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا اس عبادت کا ثبوت شریعت میں کہاں ہے, قرآن و سنت میں. عبادت میں حرام ہونے کی دلیل نہیں دی جاتی بلکہ حلال ہونے کی دلیل دی جاتی. اور جو معاملات ہوتے ہیں جیسے مالی معاملات بھی ہیں, مالی معاملات میں اصل کیا ہے, ہر طرح کا کاروبار حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے. معاملات میں اصل اباحت ہے, حلت ہے. ہر کاروبار کا طریقہ, ہر لین دین کا طریقہ حلال ہے جب تک کہ اس میں کوئی حرام ہونے کی دلیل ہم کو نہ مل جائے. اب کسی کاروبار میں کوئی لین دین جو ہوتا ہے, مالی لین دین, کسی بھی مالی لین دین کے حلال ہونے کی کچھ شرطیں ہیں اور اس کے کچھ موانع ہیں جن کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہوتا. وہ شرطیں میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں. کوئی بھی آپ مالی لین دین کرتے ہیں نا, اس کے حلال ہونے کی بنیادی طور پہ 7 شرطیں ہیں. کوئی بھی مالی لین دین جو آپ کرتے ہیں اس کے حلال ہونے کی 7 شرطیں ہیں. 7 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ مالی لین دین حلال ہوگا. پہلی شرط کیا ہے؟ ترازی. ترازی کا مطلب ہوتا ہے رضامندی. ہاں, کوئی بھی مالی لین دین کرنے میں سب سے پہلا بنیادی اصول کیا ہے کہ جو 2 لوگ مالی لین دین کر رہے ہیں وہ اس لین دین پر راضی ہوں. دینے والا دینے پر اور لینے والا لینے پر راضی ہوں. اگر دونوں میں سے کسی ایک پر جبر کیا جائے تو وہ کاروبار کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اسی دلیل کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جہیز جو ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے وہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ لڑکی والوں پر ایک طرح کا جبر ہوتا ہے, چاہے وہ زبانی طور پہ جبر ہو کہ بھائی دو گے تو تمہاری بیٹی سے نکاح کریں گے, ہاں, یا سماجی جبر ہو کہ بھائی ہر کوئی دیتا ہے تو ہم کو بھی دینا ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ اس لین دین میں رضامندی ہونی چاہیے, دونوں طرف کے لوگ راضی ہوں. دوسری شرط کیا ہے؟ جو لوگ 2 لوگ مالی لین دین کر رہے ہیں وہ لین دین کرنے کے اہل ہوں. اہل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا لین دین کرنے والے بڑے ہوں, سمجھدار ہوں. بچہ ہے کوئی, گھر سے پیسہ لے کر کے آیا, 1000 روپیہ دکاندار کو دیا, کہا ایک چاکلیٹ دے دو. اس کو کیا پتا 1000 کی کیا حیثیت ہے؟ دکاندار نے چاکلیٹ دے دی, رضامندی سے ہوا, لیکن وہ بچہ اتنا بڑا ٹرانزیکشن کرنے کا اہل نہیں ہے. یا کوئی پاگل آدمی ہے, ابا کی دکان پہ گیا اور 100 روپیہ کلو بادام بیچنے لگا اور جا کر کے لوگوں نے لے لیا. تو پاگل آدمی تصرف کا اہل نہیں ہوتا, وہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا. اسی طرح بچہ بڑے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا. تو دوسری شرط کیا ہے؟ جو 2 عاقدان ہیں, فریقین ہیں, بائع اور مشتری, خرید بائر اور سیلر, یہ دونوں, ان کے اندر اہلیت پائی جانی چاہیے کسی بھی ٹرانزیکشن کو آگے بڑھانے کی. تیسری شرط یہ ہے
کہ جو لوگ جو دونوں طرف سے خریدنے والا اور بیچنے والا ہے یہ مالک ہو یا مالک کا قائم مقام ہو. جو سامان یہ بیچ رہا ہے اس سامان کا وہ مالک ہو یا مالک کا قائم مقام ہو. مالک مطلب میرا سامان نہیں. یہاں کسی کا موبائل رکھا ہوا ہے, میں آپ سے بولوں کہ میں 1 لاکھ میں بیچتا ہوں تو نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. یا مالک کا قائم مقام ہو. بہت سارے لوگ مالک نہیں ہوتے پر مالک کے قائم مقام ہوتے ہیں. مثلا ایک بچہ مالک ہے لیکن بچہ ابھی چھوٹا ہے تو وہ کاروبار نہیں کر سکتا, اپنا سامان نہیں بیچ سکتا, تو اس کا جو گارجین ہے وہ اس کی طرف سے سامان بیچ سکتا ہے. یا جس طرح سے کوئی ادارہ ہے, مان لیجئے اب ادارہ خود مالک ہے کسی چیز کا, پر ظاہر سی بات ہے جو ادارے کا ٹرسٹی ہوگا وہ سامان بیچ سکتا ہے کیونکہ وہ ناظر ہے. تو وصی, وکیل, ولی اور ناظر, یہ 4 لوگ ہوتے ہیں جو مالک کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو بہرحال سامان بیچنے والا اس سامان کا مالک ہو. دونوں طرف سے جو لوگ دے رہے ہیں سامان وہ مالک ہونے چاہیے. تیسری شرط ہو گئی. چوتھی شرط یہ کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو قبضہ دیا جا سکتا ہو. ایسی چیز نہیں بیچ سکتے جو آپ کسی کو دے نہیں سکتے. مقدور الگ تسلیم ہونی چاہیے. مثلا میں کوئی میری بکری غائب ہو گئی ہے, مل نہیں رہی, تو میں یہ بولوں کہ بھائی میں اپنی بکری آپ کو 2000 میں بیچتا ہوں, مل گئی تو آپ کی نہیں. اگر میں نے کوئی سامان بیچا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو آپ کے ہاتھ میں دوں, پہنچاؤں آپ تک کے. مثلا مان لیجیے کسی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے, ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے, قانونی مقدمہ چل رہا ہے, پتہ نہیں کہ یہ پراپرٹی میرے ہاتھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی, تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی آپ نہیں بیچ سکتے کسی کو, کیونکہ آپ گارنٹی نہیں دے سکتے سامنے والے کو کہ وہ پراپرٹی آپ کے ہاتھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. ایسا سامان بیچ سکتے ہیں جس کو آپ ڈیلیور کر سکتے ہو. جو سامان آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے وہ سامان آپ بیچ نہیں سکتے. چوتھی چیز ہو گئی. 5ویں چیز, جو سامان آپ بیچ رہے ہیں وہ جائز اور مباح ہو. ناجائز چیز نہیں بیچ سکتے, شراب نہیں بیچ سکتے, مردار نہیں بیچ سکتے, خنزیر کا گوشت نہیں بیچ سکتے, موسیقی کے آلات نہیں بیچ سکتے. ایسی چیز ہونی چاہیے جو بغیر کسی حاجت کے حلال ہو, یعنی ایسی چیز جو مباح ہو. مباح چیز, حرام چیز نہیں بیچ سکتے. 6ٹھی چیز, جو قیمت ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. جو قیمت آپ دے رہے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے, مجہول نہیں ہونی چاہیے. کتنے میں بیچ رہے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے. ہوا میں قیمت نہیں طے ہونی چاہیے. اس کو یاد رکھیے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو تفصیلات میں بتانے والا ہوں اس میں ان اصولوں کی بہت ضرورت آپ کو پڑے گی. مثلا میں بولوں کہ کچھ پیسے دے کر کے میں آپ کا موبائل خرید لیتا ہوں, آپ نے کہا ٹھیک ہے, کچھ پیسے بول کر کے نہیں, ہاں بتانا پڑے گا کہ کتنے پیسے. تو سمن یعنی جو قیمت ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے اور جو سامان ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. کون سا سامان آپ بیچ رہے ہیں, ہاں کتنے میں بیچ رہے ہیں اور کون سا سامان بیچ رہے ہیں. تو یہ 7 شرطیں ہیں کسی بھی کاروبار کے حلال ہونے کے لیے. یہ 7 شرطیں. پہلا, بیچنے والا خریدنے والا دونوں راضی ہونے چاہیے اس ٹرانزیکشن سے, لین دین سے. دوسرا, دونوں کے اندر اہلیت پائی جانی چاہیے. تیسرا, مالک ہونا چاہیے بیچنے والا یا مالک کا قائم مقام ہو. چوتھا, جو سامان بیچ رہا ہے اس کو ڈیلیور کر سکتا ہو. 5واں, جو چیز بیچ رہا ہے وہ جائز اور مباح ہو. 6ٹھا, جو قیمت ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. 7واں, جو سامان بیچ رہا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. مثلا میں بولوں کہ میرے جیب میں جو سامان ہے میں آپ کو 10 روپے میں بیچ رہا ہوں, جائز ہوگا یہ؟ ہاں تھوڑا سا سر ہلائیے, ملے نہیں ابھی تک کہ مجھے چہرے سر ہلانے والے. نہیں جائز ہوگا. کیوں جائز نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری جیب میں کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے. یا میں بولوں میرے پاس کچھ کپڑے رکھے ہیں بیگ میں, میں یہ کپڑے آپ کو 4000 میں بیچ رہا ہوں. اب کتنے کپڑے آپ کو نہیں پتا, کون سے کپڑے آپ کو نہیں پتا, مقدار, کیفیت, صفات, یہ ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے. تو یہ تو ہو گئی 7 شرطیں. اب کچھ چیزیں بیریئرز, کچھ چیزیں اگر ان ٹرانزیکشن میں پائی جائے گی تو ٹرانزیکشن حرام ہے. کاروبار میں, لین دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پائی جائیں تو لین دین کرنا حرام ہے. کیا چیزیں ہیں وہ؟ پہلی چیز, مبی جو ہے وہ حرام, عین حرام نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو سامان آپ بیچ رہے ہیں وہ حرام نہیں ہونا چاہیے, ہے نا بھائی. جیسے کوئی آپ حرام گوشت بیچ دیں. ہمارے یہاں مئو میں بہت مشہور ہے کہ مئو کے لوگ جو ہے نا, میں مئو سے تعلیم حاصل کی ہے میں نے, تو مئو کے لوگ بھجیے میں بھی گوشت ڈال کر کے کھاتے ہیں. تو وہاں مشہور ہے کہ جب کوئی جانور نہیں ملتا کاٹنے کے لیے تو لوگ گدھا کاٹ کر کے بیچ دیتے ہیں. ہاں 1-2 مرتبہ مئو کے ندی کے کنارے پر گدھے کے کٹے ہوئے سر ملے تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کچھ کسائی جو ہے نا وہ گوشت نہیں پاتے تو گدھا بھی کاٹ کر کے بیچ دیتے ہیں. جو چیز حرام ہے فی نفسی ہی, اس کو آپ بیچ نہیں سکتے, اس سے کوئی کمائی نہیں کر سکتے. اب اس میں آپ شراب بیچنا حرام ہے کیونکہ وہ فی نفسی حرام ہے, اس سے انتفاع حرام ہے نا, اس سے وہ مباح نہیں ہے. بیڑی بیچنا, سگریٹ بیچنا, تمباکو بیچنا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ان کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ فی نفسی ہی حرام ہے, وہ اپنے آپ میں حرام ہے. تو پہلی چیز جو عین ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس میں غرر نہیں پائے. غرر کا مطلب ہوتا ہے انسرٹینٹی,
جہالت نہیں پائی جانی چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے کیا بیچ رہے ہیں، کتنے کا بیچ رہے ہیں، قیمت کتنی ہے، سامان کتنا ہے، کب ڈیلیور کریں گے، یہ ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے، غرر نہیں پایا جانا چاہیے۔ تیسرا، ربا نہیں پایا جانا چاہیے، سود نہیں پایا جانا چاہیے۔ ٹرانزیکشن میں اگر سود پایا گیا تو سود حرام کر دے گا اس ٹرانزیکشن کو۔ میں بھی سود کی تفصیلات اچھے سے بتاتا ہوں، اس سے پہلے کچھ چیزیں۔ تیسری چیز، ایسی شرط نہیں ہونی چاہیے جو غرر یا ربا پہ مشتمل ہو۔ بعض مرتبہ ربا ہوتا نہیں ہے پر شرط میں ربا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ ٹرانزیکشن حرام ہو جاتا ہے، اس کی تفصیلات ابھی انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا۔ پانچویں چیز، ضرر نہیں پایا جانا چاہیے۔ بعض کاروبار اس لیے حرام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ضرر پایا جاتا ہے۔ ضرر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ کسی کو نقصان پہنچا کر کے، بہت سارے ایسے کاروبار ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے وہ حرام ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ آپ کے بھائی نے ایک بیع کر لی ہے، کسی مسلمان بھائی نے ایک گھر خرید لیا، مان لیجئے 20 لاکھ روپے میں گھر خرید لیا، ڈیل ہو گئی، پیسہ بھی دے دیا، لیکن ابھی کینسلیشن کا ایک پروسیس یا کاغذات بنانے کا ایک پروسیس باقی ہے۔ ڈیل ہو گئی، آپ کو پتا چلا کہ 20 لاکھ میں آپ کے بغل کا گھر بک گیا ہے۔ آپ مالک مکان کے پاس گئے اور اس سے کہا جا کر کے کہ اس نے 20 دیا ہے، میں 22 دیتا ہوں، ڈیل کینسل کر دو۔ یہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، یہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا ہے، چاہے اس طرف جائے چاہے اس طرف جائے، اور بولے کہ تم نے 20 میں وہ گھر خرید لیا ہے، میں تم کو 18 میں دوسرا گھر دیتا ہوں اس سے اچھا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھائی کی خطبے پر خطبہ نہ دے، اس کے نکاح کا پیغام اس کہیں پر دیا، نکاح طے ہو گیا، طے ہونے کے بعد آپ پھر سے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے اس کو۔ یا کوئی خریداری کر کے کوئی سامان ڈیل ہو گئی ہے، اس ڈیل کو کینسل نہیں کر سکتے۔ کینسلیشن ڈیل طے ہونے سے پہلے آپ ریٹ لگا سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے 20 لاکھ ریٹ لگایا ہے لیکن ابھی ڈیل نہیں ہوئی، سامنے والا بھی سوچ رہا ہے، تو آپ 22 لاکھ ریٹ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ڈیل ہو گئی ہے، ایجاب و قبول ہو گیا ہے، اب مکمل ہو چکا ہے، تو پھر اس کو کینسل نہیں کرا سکتے، حرام ہے۔ لیکن یہ حرمت ضرر کی وجہ سے، اور علماء کہتے ہیں کہ ضرر کی حرمت جو ہے اس سے بندہ حرام تو ہوگا، لیکن اگر ایسی بیع کر لیا ہے تو بیع ہو جائے گی۔ طلبہ خاص طور پہ توجہ دیں، ربا والی بیع فاسد ہے۔ جس بیع میں ربا پایا جائے یا غرر پایا جائے یا عین اس کا حرام ہو، آگے کی جو تینوں بیع میں نے بتائی وہ فاسد ہے، وہ بیع منعقد ہی نہیں ہوگی، ویلڈ نہیں ہوگی۔ لیکن کسی بیع میں اگر ضرر پایا جا رہا ہے تو ضرر کی وجہ سے حرام تو ہو جائے گی لیکن فاسد نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے ایک گھر خریدا 20 لاکھ روپے کا، میں آگے بڑھ کر کے میں نے کہا بھائی میں 22 دیتا ہوں، مجھے دے دو، ان کی ڈیل کینسل کرا کر کے میں نے گھر خرید لیا، گناہ مجھے ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ بیع حرام ہے۔ اس کا حکم تکلیفی ہے کہ وہ حرام ہے، پر حکم وضعی یہ ہے کہ وہ بیع صحیح ہو جائے گی، یعنی وہ گھر میری ملکیت میں آ جائے گا، میرے لیے حلال ہوگا۔ بیع حرام ہوگی لیکن وہ گھر میرے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ میں نے طلبہ کے لیے ایک بات کہی ہے۔ بہرحال تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی لین دین حرام ہوتا ہے۔ پہلا، جو سامان بیچا خریدا جا رہا ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کے اندر کسی بھی طرح کا غرر یعنی انسرٹینٹی، جہالت نہیں پائی جانی چاہیے۔ تیسرا، اس کے اندر ربا نہیں پایا جانا چاہیے۔ چوتھا، کوئی ایسی شرط نہیں پائی جانی چاہیے جو ربا یا غرر پہ مشتمل ہو۔ اور پانچواں، اس کے اندر ضرر نہیں پایا جانا چاہیے۔ اب میں ربا کی طرف آتا ہوں۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے سود، بڑھنا، ہے نا۔ ربا بنیادی طور پہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ سود جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سود کی صرف ہم ایک ہی قسم جانتے ہیں، کسی کو قرضہ دو 1 لاکھ روپیہ اور 1 لاکھ کے بدلے 1,10,000 لو، یہ بھی ربا کی قسم ہے۔ لیکن سود جو ہے نا اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ بنیادی طور پہ ربا یا سود 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ربا الدین اور ایک ہے ربا البیوع۔ ربا الدین یعنی قرض والا ربا، اور ربا البیوع یعنی بیوع والا ربا، کاروبار والا ربا۔ ربا الدین کس کو کہتے ہیں؟ ربا الدین کہتے ہیں قرض والے سود کو۔ قرض والا سود 2 طرح کا ہو سکتا ہے بنیادی طور پہ۔ ایک سود تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا اور اس شرط پہ دیا کہ آپ مجھے 4 مہینے کے بعد 1,10,000 روپیہ لوٹائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو واضح طور پہ سود ہو گیا نا۔ 1 لاکھ میں نے اس شرط پہ دیا کہ آپ مجھے 4 مہینے کے بعد 1,10,000 روپیہ لوٹائیں گے۔ اب یہ چاہے میں پیسہ دوں یا مان لیجئے کہ میں نے آپ کو 10 بکریاں دیں، اس شرط پہ قرض دیں کہ آپ آئندہ مجھے 12 بکریاں لوٹائیں گے۔ یعنی دین والا جو ربا ہے، قرض والا جو ربا ہے، وہ ہر چیز میں جاری ہوتا ہے۔ ہر چیز جو آپ قرض دیں گے، قرض کے بدلے میں آپ منافع حاصل کرنا چاہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا۔
دین اور قرض والا ربا ہر چیز میں جاری ہوتا ہے. اس کی ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے. میں نے آپ سے ایک سامان خریدا, مان لیجیے میں نے آپ سے کیمرہ خریدا, 1 لاکھ روپے کا خریدا, لیکن میں نے پیمنٹ فوراً نہیں کیا, پیمنٹ دینا مجھے باقی ہے, میں نے کہا 2 مہینے کے بعد میں پیسہ دوں گا, پر میں 2 مہینے میں پیسہ جمع نہیں کر پایا. اس کو اچھے سے سمجھیے, کیونکہ ہمارے یہاں جو لون پایا جاتا ہے اس میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کیمرہ میں نے خریدا اور میں نے کیا کہا, 1 لاکھ کا کیمرہ ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ 4 مہینے کے بعد پیمنٹ کر دوں گا. خرید لیا, 4 مہینے کے بعد میں پورا پیمنٹ نہیں کر پایا, آپ کا پیسہ نہیں ادا کر پایا. اب آپ نے یہ کہا کہ آپ کیونکہ آپ 4 مہینے میں پیمنٹ نہیں کر پائے, میرے ذمے جو پیسے کی ادائیگی تھی وہ میں نہیں کر پایا, آپ نے کہا اب مجھے 1,10,000 روپے آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا, لیٹ فائن دینی پڑے گی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی سود ہے نا. صرف قرض میں سود نہیں ہوتا ہے, ہر وہ چیز جو ذمے میں ادائیگی ہو واقعی اور ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اس پر ایکسٹرا پیسہ لیا جائے وہ سود ہوتا ہے. یہ ہے ربا الدین, قرض والا سود. دوسرا جو ربا ہے وہ کیا ہے؟ ربا البیوع. کچھ چیزیں ایسی ہیں, یہ خاص ایسی چیزیں ہیں جن میں سود جاری ہوتا ہے, جیسے سونا اور چاندی, گیہوں ہے, جو ہے, نمک ہے, کھجور ہے. یہ 6 چیزیں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کا آپس میں جب تبادلہ کیا جائے تو فوراً کرنا پڑے گا. پہلی چیز یدن بیدن, اور دوسرا اگر ایک ہی جنس کی چیز ہے تو جتنا دیا ہے اتنا ہی لینا پڑے گا. میں پہلے سونے چاندی سے آپ کو مثال دیتا ہوں. سونے کے بدلے سونا آپ خریدنے کے لیے گئے, تو سونے کے بدلے سونا اگر آپ کو تبدیل کرنا ہے, یہ ہر چیز میں نہیں پایا جائے گا, صرف 6 چیزوں میں ہی پایا جائے گا, یا جو چیزیں قیاس کی وجہ سے ان 6 چیزوں میں آ جائے. سونے کے بدلے اگر سونا آپ خرید رہے ہیں تو اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ جیسے ہی سونا دیا فوراً سونا آپ کو لینا ہے نا. ابھی سونا دے کر کے بعد میں سونا نہیں لے سکتے. اور دوسرا کیا ہے؟ جتنا سونا دیا اتنا ہی آپ کو ریٹرن ملنا چاہیے. اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آگے رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے. پہلے یہ سمجھ لیں, اگر سونے کے بدلے میں مان لیجئے کہ آپ نے زیور بنوایا اور آپ نے 10 تولہ سونا دیا اس کو, سونار کو, اور سونار نے اس کے بدلے میں, کیونکہ آپ کا سونا پرانا تھا تو کاٹ پیٹ کر کے 10 تولہ سونے کے بدلے میں 8 تولہ سونے کے زیور آپ کو دیا, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سود ہو جائے گا. یہ بھی ربا ہے. اس ربا کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ ربا الفضل. زیادتی کر کے آپ نے زیادہ دیا کم لیا تو یہ ہو گیا ربا الفضل. یا سونا آج دیا اور سونار جو ہے وہ 10 دن کے بعد آپ کو سونا لوٹائے گا تو یہ ہو گیا ربا النسیہ, تاخیر والا سود. تو یہ 6 چیزوں میں پایا جاتا ہے. جو فنی اصطلاحات ہیں اس طرف میں نہیں جاتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. اب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ ربا کس کو کہتے ہیں. اب میں کچھ شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں سود کی, میں ان کی نشاندہی کروں گا مختصراً. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع میں سمجھ رہا ہوں تھوڑا سا علمی ہے, پیچیدہ ہے, فنی ہے, تو کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد میں موجود رہوں گا. کوئی سوال آپ کو کرنا ہو تو تنہائی میں اکیلے میں مل کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں سود کی بہت عام شکل, جس کا لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ سود ہے, وہ ہے پروفٹ کے نام پر سود کھانا. پروفٹ کے نام پر, یعنی پروفٹ بول کر کے اصل میں سود کھا رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے ذریعے سے. کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ایک آدمی کاروبار کرتا ہے کپڑے کا, ہاں, ہم نے اس کے کاروبار میں پیسہ لگایا, اس نے بولا آپ 1 لاکھ روپیہ میرے کاروبار میں لگائیے, میں آپ کو ہر مہینہ اس 1 لاکھ روپے کے بدلے میں فکس 10,000 روپیہ دوں گا. کاروبار میرا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, میں زیادہ کما رہا ہوں کم کما رہا ہوں, اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ میرے کاروبار میں انویسٹ کریں اور اس کے بدلے میں کیا کروں گا آپ کو, آپ 1 لاکھ روپیہ دیا آپ نے, میں اس کے بدلے میں آپ کو ہر مہینے 10,000 دوں گا. آپ کا جو 1 لاکھ کا کیپٹل منی ہے وہ میرے پاس سیف رہے گا, پھر جب بھی آپ کو پیسہ واپس لینا 1 لاکھ روپیہ بھی میں آپ کو واپس کر دوں گا. باقی میرے کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے میرا یا نقصان ہو رہا ہے, اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نقصان بھی ہوگا میں برداشت کروں گا, ہو سکتا ہے فائدہ زیادہ ہو تو بھی میں لوں گا, آپ کا پروفٹ آپ کو مل جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ واضح طور پہ سود ہے نا. یہ 1 لاکھ روپیہ جو آپ انویسٹمنٹ بول رہے ہیں, اصل میں انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرضہ ہے. قرضے اور انویسٹمنٹ میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ رسک پر ہوتا ہے نا. انویسٹمنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو رسک,
اس پہ ایک رسک پایا جاتا ہے. بھائی پیسہ کہیں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پیسہ لگایا ہے, کاروبار چل بھی سکتا ہے, ڈوب بھی سکتا ہے. انویسٹمنٹ میں رسک ہوتا ہے. اگر کاروبار چلے گا مجھے فائدہ ہوگا, کاروبار ڈوب گیا تو میرا پیسہ چلا جائے گا. انویسٹمنٹ اس کو بولتے ہیں جو سبجیکٹ ٹو رسک ہوتا ہے, اس کے اندر رسک پایا جاتا ہے. یہاں آپ نے پیسہ دیا لیکن آپ نے رسک نہیں لیا. میں پیسہ دے رہا ہوں, تمہارا کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا, 1 لاکھ کے بدلے تم 2 لاکھ کما لو, 10 لاکھ کما لو, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. وہ 1 لاکھ بھی ڈوب جائے, تمہاری دکان میں آگ لگ جائے, تمہارا بیوپاری پیسہ کھا کر کے بھاگ جائے, میں کچھ نہیں جانتا. میں نے 1 لاکھ دیا ہے اور مجھے ہر مہینے کا 10,000 چاہیے. یہ انویسٹمنٹ ہے؟ یہ انویسٹمنٹ ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے. قرض میں رسک نہیں ہوتا ہے نا. بھائی آپ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے, مولویوں سے کم ہی لوگ قرضہ مانگتے ہیں. ہاں, آپ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے, بھائی 1 لاکھ روپے دے دیجیے, مجھے ضرورت ہے, میں نے دے دیا, قرضہ دیا ہے میں نے. قرضے میں آپ پیسہ لے کر کے گئے, آپ کا کاروبار میں فائدہ ہوا نقصان ہوا وہ میں نہیں جانتا. میرا 1 لاکھ روپے آپ لے کر کے قرضہ کہتے مجھ کو لوٹائیے, ہے نا. قرضے میں رسک نہیں ہوتا. رسک کس میں ہوتا ہے؟ انویسٹمنٹ میں ہوتا ہے. اب لوگ لیتے ہیں قرضہ اور اس کو نام کیا دے دیتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کا. پر شریعت میں اسماء کا اعتبار نہیں ہوتا, حقیقتوں کا اعتبار ہوتا ہے. حقیقت کیا ہے اس چیز کی؟ حقیقت میں وہ گرچہ اس کو انویسٹمنٹ کہا جا رہا ہے پر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ اصلاً کیا ہے؟ قرض ہے. تو قرض پر متعین نفع آپ لیں تو یہ قرض پر متعین نفع کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. واضح سود کی شکل ہے. تو لوگ پروفٹ کے نام پہ اصل میں سود کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کاروبار میں پیسہ لگا سکتے ہیں, کسی بھی کاروبار میں پیسہ لگا سکتے ہیں, اس کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے کاروبار میں پیسہ لگانے کی؟ جس کاروبار میں آپ نے پیسہ لگایا ہے وہ کاروبار کیا ہونا چاہیے؟ مکمل حلال ہونا چاہیے. مکمل حلال یعنی اس میں کسی بھی طرح کا حرام نہیں پایا جانا چاہیے. نہ پروڈکٹ حرام ہونا چاہیے, نہ اس کی سیلنگ اور پرچیزنگ میں کسی طرح کا حرام ہونا چاہیے, نہ اس کے فائنینس میں کسی طرح کا حرام ہونا چاہیے. جس کاروبار میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ کاروبار کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے. مثلا کسی شراب کی دکان ہے, آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یا کوئی کپڑے ہی کا کاروبار کرتا ہے لیکن اس میں بینک سے سود لے کر کے وہ کاروبار کر رہا ہے, تو اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جو پروڈکٹ ہے جس میں آپ پارٹنرشپ لے رہے ہیں, پارٹنر بن رہے ہیں جس کاروبار میں, وہ پروڈکٹ اپنے آپ میں کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نفع میں شریک ہیں اسی طرح آپ کو نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا. نفع کی شرط پر آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کہ نفع ملے گا تو میں لوں گا, نقصان ہوگا تو مجھے کچھ نہیں پتا, یہ سود ہو جائے گا. جیسے نفع اور پروفٹ میں آپ شریک ہیں اسی طرح لاس میں بھی آپ کو پارٹنر بننا پڑے گا, تب وہ انویسٹمنٹ کہلائے گا. تیسرا, جو پروفٹ ہے اس کا پرسنٹیج فکس ہونا چاہیے, اماؤنٹ نہیں فکس ہونا چاہیے. پروفٹ کا پرسنٹیج فکس ہونا چاہیے, اماؤنٹ نہیں فکس ہونا چاہیے. مثلا میں نے آپ کا کپڑے کا ہوٹل ہے مان لیجیے آپ کا, اور میں نے 10 لاکھ روپیہ لگایا اور میں نے یہ بولا کہ 10 لاکھ کے بدلے میں مجھے ہر مہینے 20,000 روپیہ چاہیے. اماؤنٹ نہیں فکس ہونا چاہیے, پروفٹ کا پرسنٹیج فکس ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے 10 لاکھ روپیہ آپ لگا رہے ہیں, 10 لاکھ روپیہ میں لگا رہا ہوں, ہم دونوں مل کے کاروبار کریں گے, 50% میرا 50% آپ کا. پرسنٹیج فکس ہونا چاہیے, 50% میرا 50% آپ کا. مان لیجیے کسی سال میں پروفٹ ہوا 1 لاکھ روپے کا, تو آپ کو کتنا ملے گا؟ تھوڑا آواز لگائیے یار. 50 ملے گا. اور مجھے کتنا ملے گا؟ 50 ملے گا. دوسرے سال میں کاروبار ہو گیا 2 لاکھ کا, اب کتنا ہوگا؟ آپ کو 1 لاکھ, مجھے 1 لاکھ. تیسرے سال میں کووڈ آ گیا, 40,000 کا ہی پروفٹ ہوا, اب کیا ہوگا؟ 20 آپ کو ملے گا, 20 مجھے ملے گا. پرسنٹیج تناسب فکس ہونا چاہیے پروفٹ کا, فکس اماؤنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے 10 لاکھ لگایا ہے, 40 مجھے چاہیے سال بھر میں, باقی اس کا اوپر جتنا ملے تم لے لو. یہ حلال نہیں ہے. اگر اس طرح کی شرط لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں انویسٹمنٹ اور پروفٹ کے نام پہ بہت زیادہ سود کھائے جا رہے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا یہ ہے نا, اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت, وائٹ بورڈ تو ہے نہیں, اور مجھے پتا ہوتا کہ یہ صورتحال ہے تو میں کچھ پریزنٹیشن بھی بنا کر کے لاتا. ایک سمجھ میں آ گیا نا. دوسرا, ہمارے یہاں پر جو حرام جو ہے کاروبار کی شکل پائی جاتی ہے, مجھے پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں, ہماری ممبئی میں بہت پایا جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہیوی ڈپازٹ. ہیوی ڈپازٹ کی شکل کیا ہے؟ ہیوی ڈپازٹ کی شکل یہ مان لیجیے کہ میرا گھر ہے, میں مالک مکان ہوں,
اور آپ کرایہ دار ہیں, آپ کو گھر چاہیے, مکان میرے پاس ہے. یہاں عام طور پہ ایک گھر کا کرایہ کتنا چلتا ہے نارمل ایک گھر کا؟ مان لیجیے کہ گھر کا کرایہ ہے 10,000 روپے, فلیٹ ہے میرے پاس, اس کا کرایہ ہے 10,000 روپے. اب ممبئی میں زیادہ تر چلتا ہے, میرے خیال سے تقریباً ہر علاقے میں اس کو پایا جاتا ہے, ہیوی ڈپازٹ. اب میں کیا ہوتا ہے, ڈپازٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ مجھ سے گھر لینے کے لیے آئیں گے تو میں 1,00,000 روپے آپ سے ڈپازٹ مانگوں گا. کیوں مانگتا ہوں ڈپازٹ میں؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے بھائی, آپ ہو سکتا ہے 4-5 مہینے کا بھاڑا نہ دے نکل لیں, ہاں, یا میرے گھر میں فرنیچر ہے آپ خراب کر کے چلے جائیں, یا لائٹ بل نہ بھریں, تو مجھے لم سم جتنا خرچہ ہے مجھے ڈر ہے کہ اتنا آپ میرا نقصان پہنچا سکتے ہیں. 1,00,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ میں نے آپ سے ڈپازٹ لے کر کے اپنے پاس رکھ لیا. کیوں کہ اگر آپ نے میرا نقصان پہنچایا تو آپ کی ڈپازٹ میں سے میں کاٹ لوں گا, ہے نا. یہ ڈپازٹ میں نے گھر کے کرائے کے طور پہ نہیں لیا ہے, بلکہ اپنے خطرے کے لیے سیکیورٹی کے طور پہ لیا ہے. اور پھر آپ میرے گھر پہ آ کر کے رہیں گے اور ہر مہینے مجھے 10,000 روپیہ کرایہ دیں گے. یہ نارمل طریقہ ہوتا ہے. اب بعض لوگ اس میں کیا راستہ نکالتے ہیں کہ بھائی ڈپازٹ آپ 1,00,000 نہیں لیں, ڈپازٹ آپ لیں 10,00,000 روپیہ, ہیوی ڈپازٹ اس کو کہتے ہیں. ڈپازٹ آپ کتنا لیں؟ 10,00,000 روپیہ, اور کرایہ لے لیں 2,000 روپیہ, یا کچھ بھی نہیں لیں, مینٹیننس بھر دیں. یا تو نہ ہی نہیں لیتے کچھ لوگ, یا تو بہت کم لیتے. 10,000 کی جگہ 2,000 روپے کرایہ دوں گا, ڈپازٹ کیا کروں گا میں؟ بڑھا کر کے دوں گا. تو اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ ہیوی ڈپازٹ. ہمارے اس کو ہیوی ڈپازٹ کہا جاتا ہے. شرعاً یہ کاروبار کا طریقہ, گھر اس طرح سے ڈپازٹ بڑھا کر کے کرایہ کم کرنا شرعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ پہلی بات تو یہی سمجھیے کہ یہ 10,00,000 روپیہ جس کو آپ ڈپازٹ کہہ رہے ہیں, ڈپازٹ نہیں ہے, یہ ڈپازٹ نہیں ہے, یہ اصل میں قرض ہے نا. میں کاروباری آدمی ہوں, میں سوچ رہا ہوں اگر میرے پاس 10,00,000 روپیہ آ جائے تو میں اچھا کاروبار کر کے اچھا پیسہ بنا سکتا ہوں. آپ کے پاس 10,00,000 روپیہ رکھا ہوا ہے, پر 10,00,000 روپے میں آپ گھر نہیں خرید سکتے ہیں. آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ سے میں 10,00,000 لے کر کے تجوری میں بند کر کے نہیں رکھوں گا. میں کیا کروں گا؟ اس 10,00,000 روپے کو کاروبار میں لگاؤں گا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم دونوں کو پتا ہے کہ یہ پیسہ میں استعمال کے لیے لے رہا ہوں. ڈپازٹ کا پیسہ اصلاً استعمال کے لیے نہیں لیا جاتا, سیکیورٹی کے لیے لیا جاتا ہے. یہ جو اتنا بڑا اماؤنٹ ہم لے رہے ہیں یہ اصل میں ڈپازٹ نہیں ہے, یہ قرض ہے نا. میں یوز کرنے کے لیے لے رہا ہوں وہ پیسہ, یہ قرض ہے, یہ ڈپازٹ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈپازٹ جو ہے وہ رسک کے اگینسٹ ہوتا ہے, خطرے کی. جتنا مجھے خطرہ ہو اتنا میں ڈپازٹ لوں گا. آپ 10,00,000 کا میرا نقصان نہیں کر سکتے, تو میں 10,00,000 کس بنیاد پر ڈپازٹ لے رہا ہوں؟ میں یوز کرنے کے لیے لے رہا ہوں, تو یہ قرضہ ہو گیا. واضح بات ہے کہ یہ قرض ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ بھی کوئی خیر خواہی میں تھوڑی نا مجھے 10,00,000 دے رہے ہیں. آپ مجھے 10,00,000 کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں آپ کو بھی فائدہ چاہیے. کیا فائدہ لے رہے ہیں آپ؟ کہ وہ گھر جس کا کرایہ ہر مہینے آپ کو 10,000 بھرنا تھا, آپ صرف مجھ کو دے رہے ہیں 2,000 روپیہ. آپ کا کتنے کا فائدہ ہو رہا ہے؟ 8,000 کا. میرا کتنے کا نقصان ہو رہا ہے؟ 8,000 کا. یہ شکل اصل میں ایسی ہی بن رہی ہے نا کہ میں نے آپ سے 10,00,000 روپیہ قرضہ لیا ہے اور اس کے بدلے میں ہر مہینے میں آپ کو 8,000 پے کر رہا ہوں بطور سود. میں نے کیا بتایا؟ میں نے بتایا نا ابھی کہ سود جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے قرضہ دیا, قرضے کے بدلے میں کسی بھی طرح کا نفع آپ حاصل کریں, ضروری نہیں کہ وہ نفع پیسے کی شکل میں ہو. مثلا میں نے آپ کو 10,000 روپیہ قرضہ دیا اور میں نے کہا جب تک میرا 10,000 روپیہ نہیں لوٹاؤ گے آپ کی کھیت میں جو گھاس اگتی ہے وہ گھاس میں کاٹوں گا. تو یہ گھاس کیا ہو گئی؟ یہ گھاس کیا ہو گئی؟ سود ہو گئی. قرضے کے بدلے میں جو بھی آپ شرطیہ نفع حاصل کرتے ہیں وہ نفع کیا ہے؟ سود ہے. کوئی آدمی باربر ہے, بال کاٹتا ہے, میں نے اس کو 1,00,000 روپیہ قرضہ دے دیا, بولا بھائی قرضہ تو لے لے لیکن جب تک تو میرا پیسہ نہیں لوٹائے گا میں تجھ سے فری میں بال کٹواؤں گا. اب یہ فری میں بال کٹوانا کیا ہے؟ سود ہے نا. کسی بھی طرح کا نفع, کسی بھی قرض پر کسی بھی طرح کا شرطیہ نفع لینا کیا ہے؟ سود ہے. اب یہاں صورتحال کیا بن رہی ہے کہ میں نے 10,00,000 روپیہ قرضہ لیا ہے اور اس قرضے کے بدلے میں 8,000 روپیہ اپنا نقصان اٹھا رہا ہوں. آپ میرے گھر میں رہ رہے, دینا تھا آپ کو 10,000, دے رہے ہیں آپ 2,000, 8,000 روپیہ آپ مہینے کا سود کھا رہے ہیں. اور بدترین قسم کا سود ہے یہ, ربا الجاہلیہ جس کو کہا گیا ہے. ہاں, اضعاف مضاعفہ. یہ بندہ جب تک کہ نہیں لوٹا پائے گا اس کا 8,000 مہینے کا نقصان ہے. خود میں نے ممبئی میں دیکھا ہے 10 سال سے لوگ ہیوی ڈپازٹ پہ رہ رہے ہیں. شادی کرنی تھی, 10,00,000 روپیہ قرضہ لے کر کے ہیوی ڈپازٹ پہ گھر اٹھا دیا, شادی میں لٹا دیا کہ بعد میں کما کے دے دیں گے. اب نہیں کما پا رہے ہیں اور اپنا گھر رہ کر کے فری میں لوگ رہ رہے ہیں.
جیسے پرانے زمانے میں دھنی لوگ سود کھاتے تھے، تو یہ شرعاً حلال نہیں ہے. ہیوی ڈپازٹ کی یہ شکل حلال نہیں ہے. نہ ہی یہ صورت حلال ہے کہ آپ کم کرایہ دیں، نہ یہ صورت حلال ہے کہ بالکل کرایہ نہ دیں. دونوں صورت میں حرام ہے. اگر کچھ بھی کرایہ نہیں دے رہے تو پورا 10,000 گویا کہ سود کھا رہے ہیں. 2,000 کرایہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب 8,000 سود کھا رہے ہیں. 5,000 کرایہ دے رہے ہیں اس کا مطلب 5,000 سود کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کو بلا وجہ، اچھا اس پہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، ہاں یہ متفقہ فیصلہ ہے. احناف بھی، سارے علماء ہر مسلک کے اس کو حرام بولتے ہیں، اور یہ میرا اکیلے کا فتویٰ نہیں ہے. میرا تجربہ یہ ہے نا کہ بعض میں سماجی موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوں، کبھی دوسری شادی کے موضوع پہ، یا کبھی خواتین کے حقوق پر، بیویوں اور اچھے شوہر پر. میں دیکھتا ہوں سب کے چہرے کھلے رہتے ہیں ماشاءاللہ. دوسری شادی کی بات آئے تو ویسے دیکھیے چھوٹے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. ہاں، اور جب حرام کاروبار پر بات کی جائے تو لوگ ایسا گھور کر کے دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے میں ہی حرام کر رہا ہوں. اللہ نے نہیں حرام کیا، میں نے حرام کیا ہے. تو میں نہیں حرام کر رہا. اس پہ متفقہ علماء کا فتویٰ ہے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے. بعض لوگ اس کو حلال کرنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم نے جو 10 لاکھ روپیہ دیا وہ 10 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، اور اس کے بدلے میں یہ گھر ہم نے گروی لے کر کے رکھا ہے اپنے پاس، اور ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. کوئی بھی سامان جو گروی آپ لے سکتے ہیں، کوئی سامان سیکیورٹی کے طور پہ گروی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، پر گروی رکھا ہوا سامان آپ اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں جتنا اس پر آپ کا خرچہ جا رہا ہے. خرچ سے زیادہ گروی رکھا ہوا سامان استعمال نہیں کر سکتے، حرام ہے. مثلا کسی نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا اور اپنی بھینس آپ کے پاس گروی رکھ دی، اس بھینس سے آپ اتنا ہی دودھ لے سکتے ہیں جتنا اس کے چارے پہ خرچہ جا رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے زائد اگر اس کا دودھ استعمال کریں گے تو وہ سود ہو جائے گا. کسی نے قرضہ دیا آپ نے اس کو قرضہ دیا، اس نے گھوڑا جو ہے آپ کے پاس گروی رکھ دیا، تو اس گھوڑے سے آپ اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا اس کے چارے پر، اس کی رہائش پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. مرحوم شے سے انتفاع بیشتر علماء اس کو حرام ہی بولتے ہیں سرے سے. جن علماء نے اجازت بھی دی ہے وہ اس شرط پہ اجازت دی ہے کہ اس کا انتفاع، اس سے فائدہ اٹھانا اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس پر خرچ آ رہا ہے. تو بہرحال تو یہ ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ ہے، یہ بھی حرام ہے. ہمارے معاشرے میں حرام سود کی ایک شکل پائی جاتی ہے شیئر مارکیٹ میں، اور یہ بہت سارے سوالات آتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے شہر میں شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنے والے لوگ کتنے ہیں، نہیں ہیں. میں بیسک اصول بتا دیتا ہوں، بہت تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، وقت بھی میرے پاس کم ہے. شیئر مارکیٹ کا جو بیسک فنڈا ہے وہ حلال ہے. جو بیسک شیئر مارکیٹ کا اسٹرکچر ہے وہ حلال ہے. شیئر مارکیٹ اصل میں کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جیسے کچھ کاروبار بہت بڑے ہوتے ہیں. بڑا کاروبار کرنے کے لیے چاہیے بڑا کیپٹل اماؤنٹ، بہت پیسہ ہے نا، اور بہت پیسہ ایک آدمی کے پاس عام طور پہ نہیں ہوتا. بھائی جیسے ہمارے بعض کاروبار ہیں جن کا ٹرن اوور 50,000 کروڑ روپے کا ہے. 50,000 کروڑ کسی بھی انڈیویجول کے پاس ہندوستان کے اندر بہت مشکل لے کے پائے جاتے ہیں. لیکوڈ کیش نہیں پایا جاتا لوگوں کے پاس. بڑا کاروبار بڑی کمپنیاں کیسے کرتی ہیں؟ کوئی بھی کمپنی کے پاس اپنا خود کا پیسہ نہیں ہوتا. بڑی کمپنیاں بڑا کاروبار کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ ایک لیول تک تو وہ چھوٹے موٹے جو ہے ولچر سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، پیسے والے، یا بینک سے وہ پیسہ لے کر کے چھوٹا کاروبار شروع کرتی ہیں. جب کاروبار ایک نقطے پر پہنچ جاتا ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر اگر شیئر مارکیٹ میں آپ کو اپنی کمپنی کو لسٹ کرنا ہے تو تقریباً 5,000 کروڑ کا اماؤنٹ ہے. اگر 5,000 کروڑ کا آپ کا ٹرن اوور ہے تو آپ اپنی بینک کا IPO لا سکتے ہیں. ہاں، IPO لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیئر مارکیٹ میں جائیں گے اور آپ لوگوں کو بولیں گے کہ میں اپنا کاروبار بڑا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے کاروبار میں انویسٹمنٹ کریں اور میرے پارٹنر بن جائیں. شیئر مارکیٹ اصل میں کیا ہے؟ پارٹنر ڈھونڈنے کی جگہ ہے. کمپنی کوئی مثلا مان لیجیے پے ٹی ایم ہے، بڑی کمپنی ہے. ہاں، اب پے ٹی ایم کو اور اپنا کاروبار کو بڑھانا ہے، ایکسپانڈ کرنا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. پیسہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ بینک کے پاس جاؤ اور بینک سے پیسہ حاصل کرو، سود پر لو، لیکن بینک کو تو قرضہ لوٹانا پڑے گا. ایک طریقہ پیسہ حاصل کرنے کا کیا ہے؟ شیئر مارکیٹ میں جاؤ، اپنا IPO لے کر کے آؤ اور لوگوں سے بولیے کہ آپ آ کر کے میرے کاروبار میں میرے پارٹنر بن جائیں. تو لوگ آ کر کے آپ سے شیئرز خریدتے ہیں. شیئرز خریدنے کا مطلب جتنا پرسنٹ آپ نے شیئر خریدا، آپ اس کمپنی میں اتنے حصے کے شراکت دار ہیں. شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے شراکت. اتنے آپ، اسی لیے اس کو اردو میں حصص کہا جاتا ہے، عربی میں بھی حصص کہا جاتا ہے کہ اتنے حصے کے آپ کیا بن گئے؟ پارٹنر بن گئے. تو شیئر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو گویا کہ جتنا پرسنٹ آپ نے شیئر خریدا اتنے پرسنٹ کے آپ کیا ہیں؟ مالک ہیں. اتنے حصے کے آپ
پارٹنر ہے کمپنی کے اندر، تو یہ شیئر مارکیٹ کا بیسک فنڈا ہے۔ شریعت میں پارٹنرشپ کے ساتھ کاروبار کرنا حلال ہے، یعنی کسی کاروبار میں 2 پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 3,000 بھی ہو سکتے ہیں، 3 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 3 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ پارٹنر کتنے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، بنیادی طور پہ شیئر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جسی کمپنی کا آپ شیئر لیں گے اس میں کچھ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ پہلی بات، جس کمپنی کا آپ شیئر لے رہے ہیں، بیسک اصول، اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا بینکنگ ہے، بینکنگ کا پورا سسٹم ہی حرام پر ہے، تو کسی بینک کا آپ شیئر نہیں لے سکتے۔ شراب کی کمپنی ہے، اس کا شیئر آپ نہیں لے سکتے۔ کوئی موسیقی کے آلات کی کمپنی ہے، اس کا آپ شیئر نہیں لے سکتے۔ کوئی فلمیں بنانے والی کمپنی، اس کا شیئر آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کا پروڈکٹ ہی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ جس کمپنی کا شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی کا پروڈکٹ حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بعض مرتبہ بیسک جو پروڈکٹ ہے وہ حلال ہوتا ہے، لیکن اس کے کسی دوسرے حصے میں بہت زیادہ حرام پایا جاتا ہے۔ مثلا جو ہوٹلز کا کاروبار ہوتا ہے، ہوٹل بنیادی طور پہ ہوٹل کا کاروبار حلال ہے، پر ہوٹل میں بہت بڑا حصہ شراب کی خرید و فروخت کا ہے۔ تب ہوٹل کا کاروبار حلال ہے، پر اس کا جو میجر بائی پروڈکٹ ہے وہ حرام ہے۔ اس میں شراب کا بھی کاروبار ہوتا ہے، کھانا بھی کھایا جاتا ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، تو آپ کسی ایسے ہوٹل کا شیئر نہیں لے سکتے۔ کوئی ایسی ہوٹل کی چین ہے تو اس کا شیئر نہیں لے سکتے ہیں۔ یا جیسے جو شوگر کی کمپنیاں ہوتی ہیں، تو شوگر کی کمپنیاں جو جن کا مولسز ہوتا ہے وہ اس کو شراب بنانے والوں کو بیچتے ہیں، تو اس لیے شوگر کی کمپنی کا بھی آپ شیئر، شکر کی کمپنی کا بھی آپ شیئر نہیں لے سکتے ہیں۔ تو پہلا، پروڈکٹ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کا کوئی اس کاروبار میں کوئی دوسرا کوئی بڑا حصہ حرام کا نہیں پایا جانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے، شیئر مارکیٹ میں ہی صرف شیئر نہیں بکتے، شیئر کے علاوہ بھی چیزیں بکتی ہیں۔ جیسے ایک چیز ہے ڈیبینچر۔ ڈیبینچر کس کو کہتے ہیں؟ بعض مرتبہ کمپنی آپ کو حصے دار نہیں بنا رہی ہوتی ہے، بلکہ کمپنی آپ سے قرضہ مانگ رہی ہوتی ہے، تو جو آپ ڈیبینچر جب آپ خریدتے ہیں تو آپ کمپنی کے حصے دار نہیں بنتے۔ ڈیبینچر کا مطلب ہوتا ہے کمپنی کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، وہ ایک فکس اماؤنٹ میں اس کا سود آپ کو دے گی، اس کو بانڈز بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ حکومتیں جو ہیں وہ بانڈز بیچتی ہیں، تو ڈیبینچر یا بانڈز آپ نہیں خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کاروبار میں، شیئر مارکیٹ میں ایک طریقہ پایا جاتا ہے جس کو فیوچر سیلنگ کہتے ہیں۔ فیوچر سیلنگ یعنی بہت ساری چیزیں آپ آپشنز خریدتے ہیں، آپ نے کاروبار میں کوئی شیئر نہیں خریدا، شیئر خریدنے کا آپشن خرید لیا ہے۔ فیوچر سیلنگ کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب کی سب حرام ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایک بہت اہم شرط کیا ہے؟ کسی بھی کمپنی کا جس کا آپ شیئر لے رہے ہیں، مان لیجیے اس کا پروڈکٹ حلال ہے، پروڈکٹ میں کہیں کوئی حرام نہیں پایا جا رہا، آپ نے حلال طریقے سے اس کا ایک شیئر لیا ہے، کمپنی کسی بھی طرح کے سودی لین دین میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی شرط ہے۔ جس کمپنی کا آپ شیئر لے رہے ہیں وہ کمپنی کسی بھی طرح کے سودی لین دین میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے مشکل جو ہے نا مرحلہ یہی ہے کہ ہندوستان میں شیئر مارکیٹ میں جتنی کمپنیاں لسٹڈ ہیں وہ یا تو سود لے رہی ہوتی ہیں یا سود دے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے نا، 5,000 کروڑ کا ٹرن اوور ہوگا تب تو سیبی آپ کو الاؤ کرے گی شیئر مارکیٹ میں اپنی کمپنی لسٹ کرنے کے لیے، تو 5,000 کروڑ کمپنی کے پاس اپنا خود کا نہیں ہوتا۔ ایسی کمپنیاں لسٹڈ ہونے سے پہلے اصل میں بینک سے قرضہ اٹھاتی ہیں، اور بینک سے قرضہ اٹھا کر کے ٹرن اوور اپنا بڑھاتی ہیں، اور پھر جا کر کے وہ شیئر مارکیٹ میں لسٹڈ ہوتی ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں آتی ہیں۔ تو 5,000 کروڑ روپیہ جب لے کر کے وہ بینک سے آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کا شیئر خریدیں گے تو آپ کو جو پروفٹ ملے گا آپ کے پیسے میں سے کچھ پیسہ سود میں دیا جا رہا ہے۔ تو کسی بھی کمپنی میں، اچھا اب 5,000 کروڑ کا ٹرن اوور ہے تو ظاہر سی بات ہے بعض کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، جیسے ٹاٹا کی جو کمپنیاں ہیں ان کے انویسٹرز بہت زیادہ ہیں، ٹاٹا کے شیئرز بہت چلتے ہیں، ان کے پاس جب لیکوڈ کیش بہت زیادہ آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو قرضہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیئر مارکیٹ میں ہندوستان کے اندر عام طور پہ جو کمپنیاں لسٹڈ ہوتی ہیں یا تو وہ سود دیتی ہیں یا تو وہ سود لیتی ہیں، اس لیے ہندوستان میں بہت مشکل ہے کہ آپ کوئی کمپنی کو ڈھونڈ لیں جس میں آپ جس کا شیئر خریدیں اور وہ سودی لین دین نہ کرتی ہو۔ ٹھیک ہے اگر کوئی بہت محنت کر کے ان کے سارے اسٹیٹمنٹس کھنگال کر کے دیکھ لے کہ وہی کوئی کمپنی ہے، اس کی بیلنس شیٹ چیک کرے، 3 مہینے پر کمپنیاں اپنا بیلنس شیٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہیں حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں اس پہ، تو کوئی بیلنس شیٹ چیک کر کے اور سارا جو ہے وہ کھنگال کر کے اور کہیں پر اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کسی بھی طرح کا کسی بھی پرسنٹ میں سودی لین دین وہ کمپنیاں نہ کرتی ہوں۔ اب ہندوستان میں ایک مشکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان کی جو حنفی علماء ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پہ جا کے جو سود والی شرط ہے اس کے ساتھ وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ جیسے کچھ علماء حنفی ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی کمپنی 25% سودی کاروبار کر رہی ہے تو آپ اس کا شیئر لے سکتے ہیں،
لیکن وہ 25% یا اس سے جتنا بھی اس کا تناسب ہے سود کا، اتنا پیسہ آپ کو اپنے پروفٹ میں سے نکال کے الگ کرنا پڑے گا، اور جب کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہوگی اس میں آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ 2 شرطیں وہ بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 33%، یعنی انڈیا میں باقاعدہ خالد سیف اللہ صاحب، میرے خیال سے اور بھی بہت ساری فقہ اکیڈمیاں ہیں، کچھ انڈیویجول علماء بھی، وہ کہتے ہیں اگر کوئی کمپنی 33% سودی کاروبار میں ملوث ہے تو آپ اس کا شیئر لے سکتے ہیں، پر وہ 33% آپ کو الگ کرنے پڑے گا اپنی پروفٹ میں۔ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ صرف ہیلا ہے حرام کو حلال کرنے کا، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ کہاں سے شرعی دلیل لے کر کے آتے ہیں 33% کی؟ وہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے، نام نہیں یاد آ رہا غالباً ابی بن کعب تھے یا کون، تو اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو میری ایک بچی ہے، میرے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ اپنی پوری مال کو میں وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہا نہیں اجازت ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ کہا نہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ تو کہا الثلث والثلث کثیر، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو پر 1/3 مال بھی زیادہ ہے۔ اب اس حدیث کو لے جا کر کے فٹ کرتے ہیں سودی مسئلے پہ کہ بھائی 1/3 زیادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اگر 1/3 سے کم سود پایا جاتا ہے تو ایسے کمپنی کا آپ شیئر لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا کمزور استدلال ہے، وہاں بات ہو رہی وصیت کی، وصیت حلال ہے، یہاں مسئلہ سود کا ہے، سود ذرہ برابر بھی حرام ہے، 3 کا برابر بھی سود حرام ہے۔ میں نے بھی 4 چیزیں آپ کو 5 چیزیں بتائی تھی نا کہ کاروبار میں 5 چیزوں کی وجہ سے کاروبار حرام ہوتا ہے، اس میں ایک غرر بتایا تھا میں نے، جہالت نہیں ہونی چاہیے، اور ضرر بتایا تھا، اور ربا بتایا تھا۔ غرر کے معاملے میں اس بات کی اجازت ہے کہ غرر اگر تھوڑا بہت پایا جائے تو کاروبار حلال ہو سکتا ہے، بے حلال ہو سکتی ہے، یعنی جہالت اگر تھوڑی سی پائی جائے، مثلاً آپ نے بکری خریدی، اب بکری کے ساتھ آپ نے اس بکری کے تھن میں جو دودھ ہے وہ بھی خرید لیا نا، پر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا تھن میں دودھ ہے؟ نہیں پتہ ہے، تو کیا آپ اس بکری کو نہیں خرید سکتے؟ خرید سکتے ہیں۔ غرر اگر تابع چیز میں ہو، اصل میں نہ ہو، یا آپ نے پیڑ خرید لیا، اب پیڑ پہ کتنا پھل ہے آپ کو نہیں پتا، غرر ہے، لیکن غرر اگر کم ہو تو بے حلال ہو جاتی ہے۔ ربا میں یہ معاملہ نہیں ہے، ربا کم ہو یا زیادہ ہو، ربا اگر سود اگر کسی کاروباری لین دین میں پایا جائے تو اس کے آپ پارٹنر نہیں بن سکتے۔ تو بہرحال تو یہ شیئر مارکیٹ میں عام طور پہ ہندوستان کے اندر جو شیئر مارکیٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ حلال نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ڈیمانڈ ہم کریٹ نہیں ہونے دیتے۔ جب کسی کاروبار میں اگر انویسٹر، الحمدللہ اہل حدیثوں میں بلکہ مسلمانوں میں انویسٹرز کی کمی نہیں ہے، یہ جو رنگ برنگی انویسٹمنٹ کی کمپنیاں آتی ہیں سب کا پیسہ لے کے بھاگتی، تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے انویسٹمنٹ کے لیے، ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ سودی لین دین کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے تو جو ڈیمانڈ کریٹ ہونی چاہیے معاشرے کے اندر وہ کریٹ نہیں ہو پاتی حلال انویسٹمنٹ کی۔ جب سارے لوگ حرام میں انویسٹ کرنے لگیں گے، سود میں انویسٹمنٹ کرنے لگیں گے تو ڈیمانڈ نہیں کریٹ ہوگی۔ اگر اس طرح کا کوئی جو ہے جیسے میوچل فنڈ کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسے مسلمانوں کا اپنا کوئی تنظیم ہو، وہ ایسے حلال انویسٹرز کو ایک جگہ جمع کریں اور ایک بڑا اماؤنٹ اگر ان کے پاس ہو، اور وہ کمپنیوں کے ساتھ شرط رکھیں کہ ہم کو ایسی کمپنیوں میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے جن کے اندر زیرو ڈیپٹ ہے، قرضہ نہیں لیتے کسی سے سود پر، تو ایسی کمپنیاں وجود میں آئیں گی۔ پر مسئلہ یہ کہ جب آپ سود کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ حلال کی جو مارکیٹ ہے، جو ڈیمانڈ کریٹ ہونی چاہیے، وہ ڈیمانڈ ہی کریٹ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو بہرحال سود کی ایک شکل ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی پائی جاتی ہے۔ شیخ ٹائم ختم ہوگا تو بتا دیجیے گا مجھ کو، ہاں ہو چکا ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ سود کی ایک شکل ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے پوسٹ ڈیٹڈ چیک بیچنا۔ پوسٹ ڈیٹڈ چیک کیسے بیچا جاتا ہے؟ مثلاً یہ مہینہ چل رہا ہے نومبر کا، میں نے کپڑے کے کاروباری عام طور پہ یہ کرتے ہیں، میں نے سامان اپنا کمپنی کو پہنچا دیا، کپڑے کا 1 لاکھ کا سامان پہنچا دیا، اب کمپنی نے مجھے 1 لاکھ کا چیک لکھ کر کے دیا، پر چیک پر جو ڈیٹ لکھ دی وہ لکھ دی جنوری کی، ہاں اس کو پوسٹ ڈیٹڈ چیک بولتے ہیں، جنوری کی ڈیٹ لکھ دی، پیسہ مجھے ملے گا لیکن کب ملے گا؟ جنوری میں ملے گا، ابھی نہیں مل سکتا ہے۔ تو مارکیٹ میں بہت سارے ایسے دھنی لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ چیک خرید لیتے ہیں، 1 لاکھ کا چیک ہے 95,000 میں خرید لیا، مجھے 95,000 فوراً مل گئے، اور جب وہ چیک کو وڈرال کرے گا تو اس کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ ملے گا۔ تو یہ سود ہو گیا نا۔ صورت کیا ہے کہ میں نے لیا 95,000 اور میں نے اس کو لوٹایا کتنا؟ 1 لاکھ روپیہ، 5,000 جو ایکسٹرا دیا وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو پوسٹ ڈیٹڈ چیک بیچنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے جو
لون الگ الگ طرح کے لیے جاتے ہیں بینکوں سے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ آخری بات میں بتاتا ہوں، میرے پاس تو ویسے بہت ساری چیزیں تھیں۔ بینک سے جو لون لیے جاتے ہیں بھائی، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے کام کے لیے لون لیے جاتے تھے، اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ آئی فون خریدنا ہے تو لون مل رہا ہے۔ ہاں، یہاں پہ بھی چلتا ہوگا نا، لون پہ فون۔ ہاں، فون لینا ہے لون لے رہے ہیں، گاڑی لینا ہے لون لے رہے ہیں۔ لون کی ہندوستان کے اندر جتنی بھی شکلیں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں۔ انسٹالمنٹ کے جو شکلیں ہندوستان کی شرط میں اس لیے لگا رہا ہوں کیونکہ باہر ملکوں میں بعض صورتیں انسٹالمنٹ کی ایسی ہیں جو حلال ہے۔ تو یہ آخری بات بول کر کے میں ختم کرتا ہوں بات۔ انسٹالمنٹ میں چیزوں کو خریدنا بنیادی طور پہ حلال ہے۔ کسی چیز کی قسطوں میں ادائیگی حلال ہے۔ مثلاً یہ میرا موبائل ہے، مان لیجیے موبائل ہے 1 لاکھ روپے کا، میں بولتا ہوں چاہیے تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ ابھی دے دیجئے، ہاں، یا آپ 10-10 ہزار روپیہ کر کے 10 مہینوں میں دیجئے۔ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ بنیادی طور پہ قسطوں میں چیزوں کی ادائیگی حلال ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ انسٹالمنٹ میں خرید رہے ہیں، سونا، چاندی اور کرنسی، یہ 3 چیزیں آپ انسٹالمنٹ میں نہیں خرید سکتے۔ 3 چیزیں، سونا، چاندی اور کرنسی۔ کیوں؟ میں نے بتایا نا، سونا اور چاندی کی بے میں کیا شرط ہے؟ فوراً دے فوراً لے۔ سونا ادھر دیا ادھر لینا ہے، سونے کے بدلے سونا اتنا ہی اتنا ہونا چاہیے، فوراً چاہیے، یدن بیدن اور سوان بھی سوائن۔ چاندی کے بدلے چاندی لینا ہے، فوراً ہونا چاہیے اور اتنا ہی اتنا ہونا چاہیے۔ تقابض اور تماثل دونوں شرط ہے۔ سونے کے بدلے چاندی بیچ رہے ہیں تو اس میں تقابض شرط ہے، تماثل شرط نہیں، یعنی سونا کم ہو سکتا ہے، چاندی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بے جو ہے وہ اسی مجلس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اب پہلی چیز کیا ہے؟ سونا اور چاندی ایسی چیزیں ہیں اور کرنسی، نہ اس کو آپ ایڈوانس پیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کا آپ ادھار پیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا نقد آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ اصول یاد رکھیں، خواتین بھی ہے نا، سونا چاندی خریدتے ہوئے آپ نہ ایڈوانس میں پیمنٹ کر سکتے ہیں نہ ادھار میں پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ سونا چاندی آپ کوئی زیور خریدنے کے لیے جا رہی ہیں تو آپ کو فوری طور پہ پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یعنی ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی خاتون گئی سونا خریدنے کے لیے، اب ان کو جو ڈیزائن پسند آیا سونار فوراً نہیں بنا کے دے سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور آرڈر دیں گے تو بنائے گا نہیں جب تک کہ کچھ نہ کچھ ایڈوانس نہ دے دیں۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ سونا خریدتے آپ ایڈوانس نہیں دے سکتے، جیسے ہی آپ پیسہ دیں گے فوراً آپ کو وہ چیز اپنے قبضے میں لینی پڑے گی۔ اس کا ایک حل شریعت میں موجود ہے۔ کیا حل ہے اس کا؟ بھائی دیکھیے، جب بھی آپ سونے کا زیور خریدتے ہیں تو 2 طرح کا پیمنٹ آپ کرتے ہیں۔ پہلا، اس سونے کی جو وزن ہے، اس کی جو کمیت ہے، اس کا پیمنٹ آپ کرتے ہیں کہ سونا کتنے گرام کا ہے، اس کا اتنا ہوا۔ اور دوسرا پیمنٹ آپ کیا کرتے ہیں؟ سروس چارج، اس کی بناوٹ کا پیسہ دیتے ہیں آپ، ہے نا؟ کیا چلتا ہے یہاں پہ بناوٹ کا پیسہ؟ عام طور پہ ہمارے ممبئی میں آج کل 500 سے 700 روپیہ پر گرام چلتا ہے، ہاں، تو 500-700 روپیہ پر گرام اس کی بناوٹ کا پیسہ دیتے ہیں، صناعی کا پیسہ دیتے ہیں۔ سونے کا پیسہ تو آپ ایڈوانس میں نہیں دے سکتے کیونکہ وہ حرام ہے، سونے کا پیسہ فوراً دینا پڑے گا۔ البتہ جو اس کی سروس چارج ہے، جو آپ بناوٹ کا پیسہ دے رہے ہیں اس کا، وہ پیسہ آپ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ صرف سونا چاندی اور کرنسی، ان 3 چیزوں کا پیسہ ایڈوانس میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو سروس آپ لے رہے ہیں، جو اس کی بناوٹ کو وہ پیسہ لے رہا ہے، وہ اشیاء ربویہ میں نہیں شامل ہے، ان 6 چیزوں میں نہیں شامل ہے جن کو آپ ادھار میں نہیں بیچ سکتے۔ تو ان سونے کا جو سروس چارج ہے، اس کی جو اس کی بناوٹ کا پیسہ ہے، کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ تو وہ بناوٹ کا پیسہ، وہ بنانے کا پیسہ آپ ایڈوانس میں دے دیں، اس کے بعد جب آپ کا زیور بن کر کے آ جائے تو پھر پورا پیمنٹ کر کے اپنا سونا اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ یہ شرعاً اس کا ایک جائز طریقہ ہے۔ تو انسٹالمنٹ میں پہلی شرط کیا ہے؟ سونا چاندی اور کرنسی آپ نہیں خرید سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے، اور یہیں پر سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو اماؤنٹ فکس ہو گیا ٹرانزیکشن کے وقت، اس پہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ مثلاً میں نے یہ موبائل آپ کو بیچا 1 لاکھ روپے کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی 1 لاکھ روپے کا موبائل میں نے بیچا اور میں نے کہا آپ چاہیے تو ابھی دے دیجئے یا 1 مہینے کا 10-10 ہزار کر کے دیجئے۔ آپ نے کہا میں ہر مہینے 10-10 ہزار روپے دوں گا۔ 10 مہینے گزر گئے اور آپ نے ابھی 50 ہزار ہی دیا ہے، 50 ہزار نہیں دے پائے، مہینے 10 سے زیادہ ہو گئے۔ اب میں یہ نہیں بول سکتا کہ کیونکہ آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی اس لیے آپ کو اب 1 لاکھ کے بجائے 1,02,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ ایکسٹرا چارج میں نہیں لے سکتا۔ کسی بھی پیمنٹ کی تاخیر پر لیا جانے والا جرمانہ سود ہے۔
آیا سمجھ میں؟ کسی بھی پیمنٹ کی تاخیر پر لیا جانے والا جرمانہ سود ہے. آپ نے لائٹ بل ٹائم پہ نہیں بھرا، ایکسٹرا آپ کو اس کو فائن بول لیں، اس کو آپ جرمانہ بول لیں، اصلاً وہ کیا ہے؟ سود ہے. اسکول میں فیس ٹائم پر نہیں بھری، اسکول والوں نے 100 روپیہ فائن لگا دی، وہ 100 روپیہ کیا ہے؟ سود ہے. بلڈنگ کا مینٹیننس آپ نے ٹائم پہ نہیں بھرا، بلڈنگ والوں نے 10 روپیہ جرمانہ لگا دیا. پیسے کی ادائیگی کی تاخیر میں لیا جانے والا جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے دینی اداروں میں، میں نے پچھلے دنوں لکھا، بعض لوگوں نے کہا ہمارے مدرسے میں فیس ٹائم پر نہیں بھرو تو پیسہ ایکسٹرا لیا جاتا ہے. سود ہے وہ. کسی بھی پیمنٹ کی ادائیگی میں اگر تاخیر پر آپ ایکسٹرا پیسہ لیں، سود اسی کو تو کہتے ہیں کہ مجھے قرضہ دینا تھا آپ کو 1 لاکھ روپیہ، میں ٹائم پہ نہیں دے پایا تو آپ نے کہا 1,10,000 دو آپ. ہاں، تقسیم تربی، بڑھا دو گے یا پھر میں بڑھا دوں، اگر نہیں دو گے تو پیسہ بڑھ جائے گا، اسی کو تو سود کہتے ہیں. اب ہندوستان میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی فائنینس کمپنی ایسی ہے جو یہ سہولت آپ کو دیتی ہو کہ اگر آپ انسٹالمنٹ میں تاخیر بھی کر دیں تو بھی آپ کا ایکسٹرا پیسہ نہیں لگے گا. کوئی بجاج فائنینس ہے اور دوسری ساری کمپنی ہے، کوئی بھی کمپنی یہ سہولت اپنے بائرز کو نہیں دیتی کہ آپ اگر ٹائم پر انسٹالمنٹ نہیں بھر سکے تو آپ کو ایکسٹرا پیسہ نہیں دینا پڑے گا. تقریباً ہر کمپنی لے گی، وہ آپ کا چیک باؤنس ہو جائے گا تو آپ پر جرمانہ لگے گا. کوئی بھی کمپنی یہ سہولت نہیں دیتی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ سونا چاندی نہیں خرید سکتے. دوسرا، جو اماؤنٹ فکس ہو گیا ہے اس اماؤنٹ سے آپ ایکسٹرا نہیں لے سکتے، گرچہ انسٹالمنٹ ٹائم پہ آدمی نہ بھر پائے. اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ بیچ میں جو گیور ہے وہ بینک نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جو فیسیلیٹر ہے نا، فائنینسر، وہ بینک نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیل جو ہے نا وہ باقاعدہ بائر اور سیلر کے درمیان ہونی چاہیے. آپ کا سامان ہے، میں خرید رہا ہوں، بیچ میں جب بینک آتا ہے نا، کوئی فائنینس کمپنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلاً میں نے سامان آپ سے لیا 1 لاکھ روپے کا اور میں نے کہا 10,000 روپے آپ کو کر کے میں بھروں گا. اب جب بینک بیچ میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میری طرف سے وہ آپ کو 90,000 ہی دیتا ہے اور مجھ سے وہ لیتا ہے 1 لاکھ روپیہ. اب ڈیل تو ہوئی تھی 1 لاکھ کی اور 1 لاکھ ہی میں دوں گا، لیکن حقیقت میں صورتحال یہ ہے کہ میں نے 1 لاکھ نہیں دیا، بینک نے میری طرف سے 90,000 آپ کو دیا. آپ جو مرچنٹ ہیں، آپ سامان بیچ رہے ہیں اور مجھ سے بینک نے کتنا لیا؟ 1 لاکھ روپیہ لیا. تو 10,000 بینک نے ایکسٹرا لیا. اس لیے بیچ میں جو کوئی بینک نہیں ہونا چاہیے فائنینسر کے طور پہ، تھرڈ پارٹی کے طور پہ. تو یہ 3 شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو انشاءاللہ تعالی انسٹالمنٹ کی صورت حلال ہے. پر ہمارے یہاں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں. اس لیے جو 0 EMI کے نام پر جتنے بھی لون دیے جاتے ہیں سب کے سب حرام ہیں. لوگ بولتے ہیں مولانا یہ 0 EMI والا لون ہے. 0 EMI کچھ نہیں ہوتا بھائی. ہاں، 0 EMI کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر صورتحال اس طرح کی انسٹالمنٹ کی، مان لیجیے میرا موبائل ہے، میں یہ بولتا ہوں، آخری بات بول رہا ہوں، میں یہ بولتا ہوں کہ میرا یہ موبائل ہے، آپ ابھی نقد دیں گے تو 1 لاکھ میں، اگر نقد نہیں دیں گے، انسٹالمنٹ میں دیں گے تو ہر مہینے 12 مہینے تک میں آپ سے 10,000 لوں گا، 1,20,000 کا. نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا، ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے. ابھی لوگے تو 1 لاکھ کا، ابھی اگر پیسہ نہیں دے رہے ہو اور 1 مہینہ کر کے دو گے تو پھر میں 12 مہینے میں 1,20,000 لوں گا. اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور علماء کی رائے یہی ہے، بلکہ مذاہب اربعہ کی رائے کی حلال ہے. کچھ ایک علماء ہیں جو منع کرتے ہیں، جیسے ہمارے دور میں شیخ ابن عثیمین اجازت دیتے ہیں، شیخ ابن باز اجازت دیتے ہیں، شیخ الالبانی منع کرتے ہیں، شیخ الالبانی اس کو جائز نہیں بولتے. لیکن ایسی بھی انسٹالمنٹ کی بے کے لیے کچھ شرطیں. پہلی شرطیں تو وہ رہیں گی جو 3 شرطیں میں نے بتائی کہ وہ سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے اور وہ بیچ میں بینک نہیں ہونا چاہیے. تیسرا، ادائیگی میں تاخیر کی بنیاد پر لیٹ پیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب یہ ڈیل ہو رہی ہو نا تو ڈیل ہوتے وقت طے ہو جائے کہ آپ نقد میں دے رہے ہیں یا آپ انسٹالمنٹ میں دیں گے. سمجھ رہے؟ ڈیل ہوتے وقت یہ میں نے کہا کہ بھائی میرا موبائل ہے، ابھی دے دیں گے تو نقد میں 1 لاکھ کا دوں گا، اور اگر 12 مہینے میں دیں گے تو میں 1,20,000 کا دوں گا. جب ہمارے درمیان ڈیل ہو تو آپ فائنل کریں، آپ نقد میں لے رہے ہیں یا 10 مہینے میں دیں گے، واپس 12 مہینے میں دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے لے لیا، اگر ہو گیا تو میں 1 لاکھ دے دوں گا، نہیں ہوا تو 1,20,000 دوں گا. یہ جائز نہیں ہے. یہ 1 بے میں 2 بے ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفقتین فی صفقتین، 1 بے میں 2 بے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. ہاں، تو یہ حلال نہیں ہے.
ایک بے میں دو بے حلال نہیں ہے. جب بھی آپ ڈیل کریں تو ڈیل کے وقت فائنل ہونا چاہیے کہ میں نقد دے رہا ہوں یا ادھار دے رہا ہوں, اور اس پر ڈیل فائنل ہونی چاہیے. تو بہرحال انسٹالمنٹ کی جتنی بھی شکلیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری حرام ہیں. باقی بہت ساری شکلیں جیسے انشورنس ہے, میں نے لکھا تھا تفصیل میں نہیں جاتا, انشورنس کی ساری شکلیں حرام ہیں, چاہے ہیلتھ انشورنس ہو, کاروبار کا انشورنس ہو, گاڑیوں, اصلاً انشورنس حرام ہے. انشورنس میں سود بھی ہے, انشورنس میں جوا بھی ہے, اور انشورنس میں جو ہے وہ اور بھی بہت سارے مفاسد ہیں. تو انشورنس اصلاً کیا ہے, حرام ہے. بھائی واضح بات ہے نا, میں 10,000 روپے آپ کو بھیج رہا ہوں, 10,000 روپے انشورنس کمپنی کو دے رہا ہوں اور کوئی کور لے رہا ہوں, مان لیجیے ہیلتھ کور لے لیا میں نے. اب پہلی بات تو اس میں غرر ہے, غرر میں نے بتایا نا جہالت. مثلاً میں بیمار ہوا تو مجھے کمپنی کور دے گی 1 لاکھ روپے کا, 1 لاکھ روپے کا علاج میرا کمپنی بیئر کرے گی. ابھی پتہ ہی نہیں نا میں بیمار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, تو غرر ہوا کہ نہیں. 10,000 روپیہ تو میں نے دے دیا, میں نے پیمنٹ کر دیا, جو جس چیز کے لیے پیمنٹ کیا ہے وہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ پتہ نہیں ہے, تو غرر نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر غرر بھی پایا جاتا ہے اور اس میں ربا بھی پایا جاتا ہے. میں نے دیا 10,000 روپیہ, بیمار ہو گیا تو مجھے 3 لاکھ روپے کا کور مل گیا, کمپنی میری طرف سے, بینک کی انشورنس کی کمپنی 3 لاکھ روپے دے رہی, تو 10,000 کے بدلے 3 لاکھ مجھے مل رہا ہے, تو اس میں سود بھی ہو گیا. ہاں, اور یہ جوا بھی ہے. جوے میں یہ ہوتا ہے نا کہ اما غارم اما غارم, یا تو آدمی کو بہت پیسہ مل جائے گا یا تو جو لگایا وہ بھی ڈوب جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے جوے میں نا, کہ بھائی میں نے ایک گھوڑے پہ پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ, اگر میرا گھوڑا جیت گیا تو 10 لاکھ ملے گا, ہار گیا تو میرا 1 لاکھ بھی ڈوب جائے گا. تو انشورنس میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ میں نے انشورنس لے لیا ہے کسی چیز کا, اپنے کاروبار کا انشورنس لے لیا ہے, اب اگر میرا کاروبار ڈوب گیا تو جو میرا پیسہ ہے مجھ کو زیادہ مل جائے گا بڑھا کر کے, اور اگر نہیں ڈوبا تو جتنا میرا تھا وہ بھی چلا جائے گا. تو اس میں انشورنس کی جو شکل ہے اس میں جوا بھی پایا جاتا ہے, سود بھی پایا جاتا ہے, اور غرر بھی پایا جاتا ہے. اس وجہ سے علماء نے اس کو حرام کہا ہے. اور اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈ, ہمارے یہاں پہ جو جن شکلیں پائی جاتی ہیں کریڈٹ کارڈ کی, کریڈٹ کارڈ بھی جو ہے وہ حرام کاروبار کی ایک شکل ہے. اسی طرح سے کھیتی باڑی میں بھی جو متعین اناج لے کر کے کھیتی کرائے پر دیتے ہیں وہ حرام ہے, کہ مجھے 1 کنٹل اناج دے دینا, باقی جتنا وہ تمہارا, یہ حلال نہیں ہے. البتہ پیسے کے بدلے میں کھیت کرائے پر دیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے پھٹی ہوئی نوٹوں کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے. ہوتا ہے نا 500 کی نوٹ پھٹ گئی ہے تو آپ لے کر کے جائیں اور آپ کو 495 روپیہ دے دیں گے, تو یہ بھی حرام ہے. اسی طرح سے کموڈیٹی مارکیٹ میں بھی بیشتر جو ہوتا ہے وہ حرام ہے. سودی بینک میں نوکری کرنا حرام ہے. بس اتنی باتیں کافی انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو, جو جماعت کا ایک موقر ادارہ ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہمارے جو طلبہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو اس ادارے کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے طلبہ اس امت کو فراہم کریں جو واقعی معنوں میں اس امت کی, اس ملت کی, اس قوم کی رہنمائی کر سکیں. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں حرام پر اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے, حرام سے حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اتنا حلال دے دے کہ حرام سے ہم بے نیاز ہو جائیں. ہاں, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا. یہ تھے مشہور داعی اور خطیب جناب مولانا سرفراز فیضی صاحب جو ہمارے درمیان ممبئی سے تشریف لائے تھے. انتہائی مدلل گفتگو انہوں نے فقہی اصول و قواعد کی روشنی میں کی ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. اب یہ پروگرام اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. اس پروگرام کے آخری خطیب کی حیثیت سے میں استاد محترم مولانا محمد علی سلفی حفظہ اللہ